وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جس قدر مسلمان آپسی انتشار کے شکار ہیں، حالات سے واقفیت رکھنے والے شخص اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور کن حالات کا سامنا ہے۔ یہودی اور صہیونیوں کے ذریعے ہمیں اس دھرتی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے مقدس مقامات، بیت المقدس اور مساجد و مزارات اور دیگر جو اسلامی شناخت کی جگہیں ہیں ان کو مسمار کرنے کی کیسی کوششیں چل رہی ہے، اور ادھر ہند و پاک، بنگلہ دیش اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، فلسطین وغیرہ، اس کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میانمار میں جو حال مسلمانوں کا ہوا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ فلسطین میں روز روز جو مسلم بچوں کے خون بہائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر مسلم ممالک میں روز روز جو مسلمانوں کے خونوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا اب بھی یہ وقت اور حالات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم آپسی خانہ جنگیوں میں الجھے رہیں؟ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ یہاں لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان اپنے پیروں اور فقیروں کے پیچھے اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ اپنے مسلم بھائی کے لیے ان کے دل میں ذرہ برابر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے مسلسل خارج کر رہے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہم آپسی خانہ جنگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور غیر قومیں اس کا فائدہ اٹھا کر وہ دن بدن ترقی کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، اور ہم روز بروز تنزلیوں کی سیڑھی سے خود وہ غار میں گر رہے ہیں جہاں سے باہر نکلنا ہمارا بہت دشوار ہے۔ اسی تناظر میں لکھی گئی ایک تحریر شاید کہ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے۔ پیش ہے یہ تحریر: اگر متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ مکرمی، ادھر گزشتہ کئی سالوں سے ہماری جماعت آپسی خانہ جنگیوں میں الجھی ہوئی ہے، کبھی اشرفیہ بنام رضویہ، کبھی اشرفیہ بنام امجدیہ، کبھی وارثیہ بنام رضویہ، کبھی دعوت اسلامی بنام سنی دعوت اسلامی، اور کبھی مداری بنام رضوی، اور اس طرح سے زیادہ تر خانقاہیں آپسی انتشار کا شکار ہیں۔ رضوی کے دل میں اشرفی کے لیے، اشرفی کے دل میں رضوی کے لیے، اور اس طرح جتنی بھی خانقاہوں کے عقیدت مند ہیں ایک دوسروں سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت اہل سنت و جماعت دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بدعقیدوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی آزادی کے بعد کی تاریخ انتہائی افسوسناک ہے۔ آزادی سے پہلے علماء نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، لیکن اب ہم ہر دن اپنے ہی عقائد و نظریات کے حامل افراد کو زبردستی دائر اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ ماضی اور حال میں جو سب سے بڑا فرق معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں علماء اس قدر عیش و عشرت کے خواہاں نہ تھے، انہیں اپنے مالدار مریدوں پر فخر نہ تھا، وہ لذیذ پکوان اور عمدہ دسترخوان کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ زہد و تقویٰ کے پابند اور عام زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ انہیں اپنے گھروں سے زیادہ خلق خدا کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ لذیذ اور عمدہ کھانوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں نہ تو نرم بستر کا تصور تھا، نہ ہی اے سی کا رواج تھا، بلکہ وہ ہمہ وقت خوف الہی سے لرزتے رہتے تھے، جبکہ کل کی بنسبت آج کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پیروں اور فقیروں کے پاس پیسوں کی بہتات ہے، لذیذ کھانوں اور نرم بستروں کی سہولیات دستیاب ہے، امیر و کبیر مریدوں کی ٹولیاں ان کے لیے باعث فخر ہیں۔ میرا مقصد کسی اکابر کی توہین ہرگز نہیں، بلکہ میں تمام خانقاہوں کے علماء کی تعظیم کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم کب تک آپسی خانہ جنگیوں میں الجھے رہیں گے، آخر ہم کب تک ان فروعی اختلافات سے باہر نکلیں گے، کب تک ہم خارجی فتنوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے، آخر ہم کب تک ایک ایک بزرگ کا سہارا لے کر الگ الگ دکانیں چلاتے رہیں گے، جب ہم اپنا سب کچھ اپنے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اپنے عشق کا مرکز اپنے نبی کو مان لیا ہے، جب ہم نے نبی کی محبت کو اصل ایمان قرار دے دیا ہے، تو پھر یہ روز روز کے جھگڑے کس بات کے؟ کیا اپنی انا اور اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے یہ فروعی اختلافات، روز روز کی جملے بازی اور آپسی مناظرے ختم کریں، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کہیں میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، آئیں اور ایک نئی پہل کریں، اپنے آپ سے یہ عہد لیں کہ ہم اپنے پیر کو اس بات پر رضامند کریں گے کہ وہ آپسی اختلافات ختم کریں، ہمارے سنی بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والوں کو اپنی جماعت سے باہر کا راستہ دکھائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس ملک میں تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار رہیں، ملک چھوڑنے کے لیے اپنے سامان تیار رکھیں۔ یہ ایک مختصر پیغام تھا، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے تو اس میسیج کو، اس پیغام کو آگے تک فارورڈ کریں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ناسمجھی کی وجہ سے آپسی خانہ جنگیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈال رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر متحد ہو جائیں، تاکہ ہمارا اس ملک میں جینا آسان ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ یہ پیغام سننے کے لیے۔ السلام علیکم، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس پر اس طرح کے پیغامات لاتے رہیں۔